موسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا بلندر صلوات پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں لائق حمد ہے وہ ذات یہ ذات اہلیت نے ہم سب کو حسین ابن علی کا عزادار بنایا میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا اسے کار نہیں دیتا اسے رقبہ نہیں دیتا اسے جائیداد مال و زر نہیں دیتا من اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کا نور پیدا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا عزیز و دوستوں بزرگوں کہ اللہ نے ہم سب کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا اور اس حسین کی محبت کا نور پیدا کیا جس کو مدینے کی سرزمین پر زہرا کا بابا زمین پہ بیٹھا ہے گود میں چند سالوں کا حسین ہے کبھی لبوں کو چومتے ہیں کبھی رخساروں کو چومتے ہیں کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس او لوگو فارفو ہو اسے پہچان لو ھذا حسین ابن علی یہ حسین ابن علی ہے کون حسین ابن علی فرمایا انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب و محبی ہے فی الجنہ یہ میرا وہ حسین ہے یہ خود بھی جنتی ہے اس کا محب بھی جنتی ہے اور کمال یہ ہے اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے کوئی میری غلط سمجھ آ رہی ہے دوستو بزرگوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے جد حسین کو ان کی شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی امام فرماتے ہیں پہلی فضیلت سنا دو تینوں فضیلتیں اللہ نے میرے امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے میرے جد حسین کو پہلی فضیلت یہ عطا فرمائی کہ جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین اللہ نے عہدۂ امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا
بیٹے اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیے، زین العابدین سے لے کر مہدی دوران تک۔ اور امام فرماتے ہیں پیغمبر خدا اکثر اپنی گود میں بٹھا کر میرے حسین کے جب فضائل پڑھتے تھے، میں کوئی آئی بائی شئی کی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنا فلسفہ نہیں گھڑنا چاہتا، میں بس زبان مصطفیٰ اپنے حسین کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول گود میں بٹھا کر میرے حسین سے پیار بھی کرتے اور 3 فضیلتیں حسین کی رسول اکرم بیان کرتے۔ یا بنیا انک سید وابن سید وابو السادات، میرا حسین تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی سید، تھوڑا بیدار ہونا، تو خود بھی سید، تیرا بابا بھی سید، تیری اولاد بھی سید۔ او بھائی چھوڑ دو یار پکھا کو، ذرا میرے پاس توجہ کرو، مل کے سلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ایک اونچی بلندتر صلوات پڑھو محمد و آل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھولتا نہیں گئے بھائی، پیغمبر خدا گود میں بٹھا کر فرماتے تھے یا بنیا انک سید وابن سید وابو السادات، میرا حسین تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیری اولاد بھی سید ہے۔ پھر ماتھا چومتے تو پھر فرماتے یا بنیا انک حجت وابن حجت وابو الحجج، میرا حسین تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، تو خود بھی حجت خدا ہے، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے، تیری اولاد بھی حجت خدا ہے۔ پھر پیغمبر ماتھا چومتے، پھر الفاظ بدل کے فرماتے یا بنیا انک امام وابن امام وابو الائمہ، میرا حسین تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، تیری اولاد بھی امام ہے۔ دوستو یاد رکھنا، حسین کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے، حسین ایک پاکیزہ راستے کا نام ہے، جو نصب میں بھی عالی ہو، جو حسب میں بھی عالی ہو، جو کردار میں بھی عالی ہو، جو سیرت میں بھی عالی ہو، جو صورت میں بھی عالی ہو، جو شرف میں بھی عالی ہو، جو حسن معاشرت میں بھی عالی ہو، جو ادب و اخلاق کا مرقع ہو۔ سید سعادت الدارین نے لکھا اور خوبصورت قصیدہ ہے میرے حسین اور میرے علی کا، بہت سے علماء نے لکھا، سعادت الدارین میں علامہ نجفی صاحب نے لکھا، قعدت النام میں بھی لکھا گیا، دیگر کتابوں میں بھی لکھا گیا۔ 4 سال کا حسین ہے، ادب اخلاق تہذیب کا مرقع حسین ہے، سر پہ امامہ ہے، کندھے پہ عبا ہے، گھر میں داخل ہوئے، ایک طرف نانا بیٹھا تھا، ایک طرف بابا علی بیٹھا تھا، پہلے نانا کو سلام، ذرا سننا غور سے، پہلے نانا کو سلام، پھر بابا کو سلام، سلام کر کے حسین نانا کی گود میں بیٹھ گیا، نانا لبوں کو چوم رہا ہے۔ علی حیدر کرار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا ماتھا چوم کے کہتے ہیں یا علی میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، ہوا عضو من اعضائی، یہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، خالی تیرا لال نہیں ہے، یہ محمد کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ پھر امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ ذرا جاگڑ بھائی، میرا خیال ہے تمہیں گرمی تھوڑی لگی بیٹھی ہے۔ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ کیا اخلاق ہے، کیا تہذیب ہے، کیا ادب ہے، کیا تربیت ہے، پتہ چلتا ہے علی کے خون کا جوش کیسا ہے، زہرا کے دودھ کی تاثیر کیسی ہے، محمد کے لعاب دہان کا اثر کیسا ہے۔ جب امیر المومنین نے پیغمبر خدا سے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے زیادہ ہے؟ 4
سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے بابا جان سوال آپ نے نانا سے کیا ہے، دل چاہتا ہے جواب میں دے دوں، لیکن بابا جان ادب مانے ہے، اگر آپ اور نانا اجازت دیں، کیا تربیت ہے، اگر آپ اور نانا جان اجازت دیں تو اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ ہاں بیٹا حسین بتاؤ تیرے میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا جان آپ نے نانا جان سے پوچھا ہے مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں بیٹا میں نے یہی پوچھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بارے دیگر کی زبانوں کو متر کریں بلند تر صلوات صلی اللہ گل پھول تھا نہیں گئی پر ان کی پکھا شکھا نہ ہونے تو ہم ویلے نہ لالا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد کی رات پر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے دوستوں بزرگ کو یاد رکھنا اس وقت امیر المومنین نے جب کہا بابا جان آپ نے کہا کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے زیادہ محبت ہوگی؟ ہاں بیٹا میرا سوال تو یہی ہے۔ تو بابا پھر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے نانے محمد مصطفیٰ کو اسی سے محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ پیغمبر خدا مسکرا پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے بیٹا حسین خیال کرنا جس سے مفاخرہ کر رہے ہو تیرے سامنے کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے جسے لوگ زمانے میں علی کہتے ہیں، تیرے سامنے علی ابن ابی طالب بیٹھا ہے۔ عرض کرنے لگے نانا جان ذرا بابا جان کو کہیے نا میرا بابا علی اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود بیان کرے۔ دوستو اس منبر کے تقدس کی قسم صاحب کتاب نے لکھا جب امام حسین نے عرض کی نانا جان ذرا میرے بابا کو حکم دے میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود بیان کرے۔ پیغمبر مسکرا پڑے کہنے لگے یا علی ذرا سنا میرے حسین کو تیری فضیلت کیا ہے؟ قصیدہ بھی علی کا ہے، زبان بھی علی کی ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ میں دنیا کے کسی شہر کا قصیدہ نہیں پڑھنے لگا، موضوع بھی علی ہے، ذاکر بھی علی ہے۔ امیر المومنین کو جب پیغمبر نے حکم دیا ہاں میرے علی میرے حسین کو بتا تیری فضیلت کیا ہے، دوستو اس منبر کے تقدس کی قسم امیر المومنین کے لمحے مبارک ہلنے لگے جن کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں محمد کی زبان چوس کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے ہو اس کے پاکیزہ لب ہلے اور کہنے لگے حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین میں مومنوں کا بادشاہ ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا امام المتقین میں متقیوں کا امام ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین میں سچوں کی زبان ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا خازن علم اللہ میں اللہ کے علوم کا خزانہ ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی امہ فی الجنہ میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا۔ گھبرائے تھے بیٹھے تھوڑا اور قصیدہ سناؤں میں۔ میرے امیر المومنین فرماتے ہیں حسین میری اگلی فضیلت یہ ہے میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے غیب کی آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا آقا لعوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، حالی مرد نہیں کرار ہوگا، حالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا، اور اس قدر با کمال ہوگا وہ اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، شہر علم میں ہوں، دروازہ میرا علی ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، حکمت کے شہر میں محمد ہو، دروازہ میرا علی ہے، بیٹا میں وہ علی ہوں۔ انا نمت علی فراش رسول اللہ، ہجرت کی شب محمد کے بستر پہ محمد بن کر سونے کا شرف اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا ہے، بیٹا میں وہ علی ہوں۔ انا قاتل الناقصین والمنافقین والمشرکین، باغیوں کا قاتل بھی میں علی ہوں، منافقوں کا قاتل بھی میں علی ہوں، مشرکوں کا قاتل بھی میں، اور مل کے بولو منافقوں کا قاتل بھی میں، پوری طاقت سے بولو منافقوں کا قاتل بھی میں، دین میں بغاوت کرنے والوں کا قاتل بھی میں، مشرکوں کا قاتل بھی میں علی ہوں۔ امیر المومنین کا طویل قصیدہ ختم ہوا، پیغمبر خدا نے امام حسین کا ماتھا چوما اور فرمان لگے، او بیٹا حسین، جو کچھ توجہ، جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب امیر المومنین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب ذرا حسین کو کہیے، حسین اپنا شرف بتائے۔ 4 سال کا حسین توجہ، نانا کی گود میں کھڑا ہوا، نانا اور نواسے کے رخسار ملے، نواسے نے نانا کے گلے میں بازو ڈالے اور عرض کرنے لگے، نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف تھوڑا ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا فرمایا؟ کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے محمد جیسا نانا عطا کیا ہے، علی جیسا بابا عطا کیا ہے؟ نانا جان فیصلہ خود کرو، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے بطول جیسی ماں عطا فرمایا؟ کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے؟ اور اب اس فضیلت کو گنا، نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے نسل امامت کو میری ذریت میں رکھ دیا؟ امام صادق نے کیا فرمایا؟ جعل اللہ الامامت فی ذریت الحسین، اللہ نے میرے جد حسین کو جو 3 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے نسل امامت کو میری ذریت، میرے جد حسین کی ذریت میں رکھ دیا ہے۔ اور دوسری فضیلت فرمایا، خدا نے دوسری فضیلت کیا عطا فرمائی، توجہ رکھنا، جعل اللہ التوبۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے گناہگار کی توبہ کو حسین کے روزے کے قبے کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ تھوڑا بہت چاہتا، یہ عام شرط نہیں ہے، قبر حسین کی زیارت معمولی شرط نہیں۔ معاشر کا روز سجے گا، ینادی منادی ندا دے گا، این الزبار قبر الحسین، حسین کی قبر کے زائر کہاں ہیں؟ روایات کہتی ہیں دسترخوان سجا ہوگا، جنت کے کھانے چنے ہوں گے، اولیاء اوصیاء انبیاء بیٹھے ہوں گے، منادی مناد ندا دینے والا ندا دے گا، این الزبار قبر الحسین، حسین کی قبر کے زائر کہاں ہیں؟ آواز آئے گی فلاں جگہ پر، کہا جائے گا وہاں سے اٹھاؤ انہیں وہاں بٹھاؤ جہاں میرے نبی بیٹھے ہوئے، انہیں وہاں بٹھاؤ جہاں میرے ولی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ عام منصب نہیں ہے، قبر حسین کی زیارت اللہ کی خاص عطا ہے، اور یہ اللہ اسے عطا کرتا ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے۔ وہ حسین ہر شب جمعہ جس کی قبر پہ انبیاء آتے ہیں، جس کی قبر پہ اولیاء آتے ہیں، جس کی قبر پہ رب کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، آواز آئے گی کہاں ہے حسین کی قبر کے زائر، انہیں وہاں بٹھاؤ جہاں میرے نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ ہے میرے دوستوں، عام معمولی منصب نہیں۔ بہت سے لوگ آپ میں سے کیا ہوں گے، 40 پہ جا رہے ہوں گے، بہت بڑا شرف ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
سننا کافی نہیں ہے، فقط نیاز و لنگر کھا لینا کافی نہیں ہے، مقصد لنگر نہیں ہونا چاہیے، مقصد معرفت ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا معمولی منصب نہیں ہے، زوار قبر حسین، خدا پکارے گا کہاں ہے حسین کی قبر کے زاہد؟ راوی بیان کرتا ہے، راوی بھی معمولی راوی نہیں ہے، حضرت مفضل جلیل القدر شیعہ ہے آل بیت کا، امام صادق کا وہ جلیل القدر شیعہ جسے آدھی رات کو جعفر صادق تنہائی میں لے جا کر توحید کے درس دیتا تھا، جس کی کتاب مشہور ہوئی توحید مفضل، امام صادق کی تعلیم کردہ عقیدہ توحید۔ گھبرائے میں بیٹھے بھائی، یہ مفضل امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی، میں نے دیکھا میرے امام کا سر سجدے میں، فرزند زہرا رو رہا ہے، روتے ہوئے سر اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ دوستو خیال کرنا، من مرضی کے عقیدے نہ بنانا، معصومین کی عظمتوں میں کبھی شک نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ کلابے ملاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے گا روایت وسائل الشیعہ میں، علامہ محمد حسین نجفی دامت ظل العالی نے اس روایت کو درج کیا۔ کہا مفضل کہتا ہے میں داخل ہوا، میرے امام کے سر سجدے سے اٹھایا، روتے ہوئے اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دعا مانگنے لگے، میرے اللہ ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے جد حسین کے غم میں روتے ہیں۔ اے دعا کوئی مولوی نہیں مانگ رہا، اے دعا کوئی ذاکر نہیں مانگ رہا، امام صادق مانگ رہے، میرے اللہ ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے جد حسین کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں، میرے اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرنا جو میرے جد حسین کی ذرّی سے مس ہوتے ہیں۔ معمولی منصب نہیں ہے دوستو، لیکن خیال رہے ہر چہرے کے لیے دعا نہیں ہے، ہر ہاتھ کے لیے دعا نہیں ہے، جو ہاتھ حرام سے آلودہ ہے اس کے لیے امام کی دعا نہیں ہے، جو نشے اور گندگی اور بیہودگی سے آلودہ ہے اس کے لیے امام کی دعا نہیں ہے، جس کے لیے جعفر صادق دعا مانگے اس ہاتھ کو خبر ہونی چاہیے جو ہاتھ میں حسین کی ذرّی سے مس کر رہا ہو، اب اسے حرام سے کبھی مس نہ کروں۔ میرا خیال تھا کہ ہوگا جو ہاتھ میں قبر حسین سے مس کر کے آیا ہو، زوار خالی پھیرا لگانے کا نام نہیں ہے، تربیت کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، کردار کی پاکیزگی کا نام ہے۔ مفضل داخل ہوتے دوسری روایت امام کی خدمت میں آ گئے، میرے امام نے کہا مفضل میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتا ہوں۔ فرمایا مفضل لا تزورون خیر من ان تزورون، کیا اچھا ہوتا کہ تم نہ گئے ہوتے۔ بڑی دل سمجھنا، امام نے کیا فرمایا؟ مفضل میرے جد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتا ہوں۔ مفضل جیسا صحابی، ہم جیسا گنہگار نہیں، مفضل جیسا جلیل القدر لائق اور قابل صحابی جس کو رات کی تاریکی میں جعفر صادق درس توحید دیتا تھا، اسے کہنے لگے جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتا ہوں۔ کہا مفضل لا تزورون خیر من ان تزورون، اچھا ہوتا کہ تم نہ گئے ہوتے۔ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، آنکھوں میں لرزہ طاری ہوا، فرزند رسول کیوں ایسا فرما رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو اچھا ہوتا کہ میں نہ گیا ہوتا؟ فرمایا مفضل میرے جد کی قبر اور زیارت میں جانے کے آداب کا پتہ ہے۔ توجہ رکھنا بھائی، میں زیادہ لمبا نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے میرے جد کی قبر پہ جانے کا ادب کیا ہے؟ ہر معصوم کی زیارت کی آداب ہے۔ مشہد جاؤ، قم جاؤ، سامرہ جاؤ، قازمین جاؤ، نجف جاؤ، مدینہ جاؤ، حکم ہے اچھا لباس پہنو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، پھر معصوم کی قبر کی زیارت کرو۔ لیکن کہا جب کربلا جاؤ نیا لباس نہ پہنو، جب کربلا جاؤ نیا لباس نہ پہنو، خوشبو نہ لگاؤ، وہی گھر تلول کپڑے انہی کے ساتھ کربلا جاؤ۔ اے شیعہ تاکہ تجھے پتا چلے
میں کس غریب کی قبر پہ آیا ہوں. یاد رکھو دوستو کہ میرا عقیدہ ہے جو ادب قبر حسین پہ جانے کا ہے وہی ادب مجلس حسین میں بھی آنے کا ہے. محرم نئے لباسوں کے تشہیر کا نام نہیں ہے. محرم خوشبو بساتے مجلسوں میں آنے کا نام نہیں ہے. غور کیا کر کس کی قبر کس کی مجلس میں آ رہا ہے. جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا 3 دن کا پیاسا بھی تھا جو تنہا مارا گیا. مفضل میرے جج کی قبر پہ جاتے ہو. ہاں مولا جاتا ہوں. فرمایا لا تزورون خیر من ان تزورون. کیا اچھا ہوتا تم میرے جج کی قبر پہ نہ گئے ہوتے. مولا کیوں؟ فرمایا جانے کے ادب کا پتہ ہے. دوستو معاف رکھنا بہت سے لوگ جاتے ہیں پلٹ کے آتے ہیں. ہاں زیارت کر آئے کربلا گئے تھے گیا تھا. سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. حسین کا عزادار ہے کہتا ہے دل میں قبر حسین ہے. کربلا جا کے تصویریں نہ بنایا کر بلکہ ذریعے حسین سے لپٹ جایا کر اور لپٹ کے کہا کر مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تیری بہنوں کے پردے محفوظ رکھے. 2 جملے مجھے کہنے دو. جب جایا کر امام فرما رہے ہیں مفضل جب جاتے ہو کھانے کا خیال پانی کا خیال رہائش کا خیال گاڑی کیسی تھی سفر کیسا گزرا کھانا کیسا ملا رہائش کیسی ملی نہیں پتا. جس کے پاس جا رہے ہو وہ 3 دن کا بھوکا مارا گیا 3 دن کا پیاسا مارا گیا جس کا بچے ذبح ہو گئے جس کی بہنوں کی چادریں لٹ گئی. تم بسترے ڈھونڈتے ہو وہ تو 6 مہینے خاک پہ سوتا رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب بہنوں کے پردے سلامت رہے. میرے دوستو یاد رکھنا میں یہی ایک میسیج دے کے ختم کر جاؤں گا. جب تمہیں قبر حسین پہ جانے کا موقع ملے یا مجلس حسین میں آنے کا موقع ملے اگر اللہ تمہیں زیارت کے لیے لے جائے خوب تیاری کر کے جانا. بدن کی تیاری نہیں روح کی تیاری کر کے جانا. یہ سوچ کے جانا کس غریب کے پاس جا رہا ہو. اور جب حرم کی زمین پہ پہنچ جاؤ مومنوں خیال کرنا جیسے ہی حرم کربلا میں تمہارے قدم آئے پھر یہ سوچ کے حرم میں قدم رکھنا ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو وہی غریب نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہو. ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو وہی غریب نے عباس کے بازو اٹھائے ہو. ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو وہی بہنیں تیرے خیمہ پہ کھڑے کہہ رہی ہو نہ مارو میرا پیاسا بھائی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ تیری عبادت کو قبول فرمائے. مومنہ حرم کربلا میں جانا یہ سوچ کے جانا ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو تو حرم میں جاتا ہے کتنا پاکیزہ ماحول ملتا ہے. لوگ تجھے پانی پلا رہے ہوتے ہیں. جب حرم میں جا کے پانی پینا یہ سوچ کے پینا ہو سکتا ہے جہاں کھڑے ہو کر تو پانی پی رہا ہے وہی غریب عسکر کو اٹھا کے دے رہا ہو پانی دو میرا لال بڑا پیاسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں. ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو وہی سکینہ خالی جام اٹھا کے چچا غازی کی طرف دیکھے کہہ رہی ہو چچا میرا اصغر پیاسا. ہو سکتا ہے جہاں تو کھڑا ہو وہی غریب نے اکبر اور قاسم کا لاشا رکھا ہو دونوں کے درمیان بیٹھ کے کہا ہو نانا میری غربت دے نہ میرا قاسم رہا نہ میرا اکبر رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدایا مرحومہ کے درجات بلند فرمانا. خدایا سعدی کی والدہ کو بھی یہ کہنا کہ پڑوس میں
کہتے امیر مختار مر جائے گا، سن نہیں پائے گا۔ کمینہ بتا کیا کیا، سن ہو گیا ہزاروں۔ کہتے جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا، گھوڑ سواروں کا دستہ نکلا، اسے حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو، جاؤ بیوی کا پردہ لوٹ لو۔ کمینہ بتا پھر تو نے کیا کیا، سن پاؤ گے حجروں میں داخل، بتا تو نے کیا کیا۔ کہتے میں وہاں گیا جہاں نبی زادیہ کھڑی تھی، بتا تو نے کیا کیا۔ کہتے میں نے بیویوں کے سامنے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے دو، تو پھر بتا بی بی نے کیا مومنہ جگر سنبھالنا۔ کہتے میں مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہے۔ غلط پڑھتے ہیں تیرے لوگ جو کہتے ہیں مانگتے تو خود دے دیتی کبھی نہ دیتی۔ چادر زینب کا حیا ہے، چادر بی بی کی غیرت ہے۔ اجرکم اللہ کا کمینہ بتا، سن پاؤ گے اے جگروں میں طاقت، حوصلے سے سننا۔ کا کمینہ بتا پھر کیا کیا، کا بڑی دیر مانگی نہ ملی چادر، کا پھر کیا کیا۔ کہتا میں نے تنگ آ کر چادر میں ہاتھ ڈالا، میرے ہاتھ کا ڈلنا تھا، صاحب سعادت الدارین نے لکھا کمینہ اپنی طرف پھینکتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف پھینکتی تھی۔ کل چند ٹکڑے میرے ہاتھ میں آئے، میں نے تنگ آ کر چند قدم ہٹا، تازیانہ اٹھایا، بی بی کے سر پہ وار کیا، آواز آئی واہ محمد واہ علی واہ اجابہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارہ مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ مومنہ ہاتھ بلند کرنا، جتنی دعائیں لے کر آیا، جتنی حاجات لے کر آیا ہے، روتی آنکھوں سے اوقار میں مولا کو پرسا دو۔ السلام علی الحسین الغریب۔ نہیں پتہ چلا حسین کتنا غریب ہے۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ مومنان نہیں پوچھے گا حسین نانا محمد ہے، نانی ملکۃ العرب ہے، بابا حیدر کرار ہے، ماں بطول عذرا ہے، جھولا جبریل جھلائے، 40,000 فرشتے چہرہ دیکھنے آئے، دروازے پہ ملک الموت رک جائے، جنت کے جوانوں کا سردار ہو، پڑھنے والا اس حسین کو غریب کیوں کہہ رہا ہے؟ حسین غریب کب ہوا؟ اکبر کا لاشا اٹھایا غریب نہیں ہوا، غازی کے بازو اٹھائے غریب نہیں ہوا، اصغر کا لاشا اٹھایا غریب نہیں ہوا۔ اور دوستو حسین غریب تب ہوا جب زینب کی چادر لٹ گئی، جب رو رو کر کہتی تھی حیا کرو میں علی کی بیٹی ہوں، حیا کرو میں محمد کی میراث۔ اجرکم اللہ، تھک گیا تو چھوڑ دیتا، اگر میں ایک جملہ کہنے دے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے کربلا شام غریبہ کوئی عجب دردناک منظر تھا، خیمے چل رہے تھے، چادریں لٹ رہی تھی، بچوں کے رخسار نیلے ہو گئے۔ کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا، مومنہ جگر سنبھالنا، جتنی جھولیوں میں اولاد مانگ رہا۔ راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے 3 سال کی بچی دیکھی، حالت کیا ہے؟ کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بچی میدان میں دوڑتی ہے، ہوا پڑتی ہے، آگ بھڑکتی ہے۔ کہتا میں نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، میں بچی کے قریب ہوا، کہتا ہے جیسے جیسے میں قریب ہوا بچی ہاتھ بھی جوڑتی گئی، پیچھے بھی ہٹتی گئی، چند قدم ہٹ کے کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں سید زادی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ کہنے لگا میں قریب ہوا، بچی نے رو کر کہا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں بطول زادی ہوں، میں سید زادی ہوں۔ کہتا ہے بچی منع کرتی رہی، میں نے آگ کو بجھایا، بچی نے رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں کہتا ہے جب رحم طلب نظروں سے دیکھا، ننھے ننھے لب ہلے، عجب سے جو سوال کیا، رو کر کہنے لگی
طریق النجف، شیخ نجف کی راہ جانتا ہے. میرا خیال ہے تو تھک گیا ہے. شیخ نجف کی راہ جانتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی شیخ تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا علی رہتا. میں کہوں گی دادا دیکھ خیمے چل گئے، دادا تیرے بیٹے مارے گئے، دادا تیری زینب کی چادر لٹ گئی، دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے، دادا میرے کان زخمی ہو گئے. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور سن لو. حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتے میں نے ایک بی بی کو دیکھا سر کے بال کھلے، آیا غریبی، آیا نبی ذاتی تمہاری غریبی، سر کے بال کھلے ہوئے، بی بی ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کہتا ہے آنکھ کے شعلے بلند ہے. کہتا ہے میں دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ بی بی خیمے میں نہ جائے، یا اللہ جتنا قیمتی سامان ہے ہیرے جواہرات جو کچھ بھی ہے خیمے میں رہ جائے، بی بی خیمے کے اندر نہ جائے. کیوں؟ آگ تیز ہے، بال کھلے ہیں. آگ تیز ہے، نہیں سمجھ پاؤ، آگ تیز ہے، بال کھلے ہیں. میں کہوں گا حمید ابن مسلم تجھے کیا پتا زینب کا کتنا قیمتی سامان ہے، اور خیمے میں نسل امامت کی بتا پڑی ہے. سید سجاد پڑا ہے، کہتے ہائے میری حسرت حسرت رہ گئی. بی بی دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی. وقت میں جوان تھا جسے ریتے کربلا پہ لٹایا، شانوں کو ہلایا، ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول، میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارئ محمد و آل محمد کے واسطہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، منازل قبر آسان فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما. بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے اللہ حاضرین کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما. میرے اللہ بی بی کی عزت و عظمت کا صدقہ، اولاد رسول کے دکھوں کا واسطہ، ساغر عباس بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما. مسجد کو قیام امام زمان آباد فرما. مولانا سے قبلہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما. علم اور عمل کی دولت عطا فرما. مومنین کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور میں عجیب فرما. ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت، مرحومہ کی بخشش کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات